آج چونکہ عالمی دن ہے ینگ رائٹرز کا، تمام لکھنے والوں کو پیغام کیا دیں؟ پڑھنا ہے تو ہر چہرے کو پڑھنے کا ہنر سیکھ، ہر چہرے پہ لکھا ہے کتابوں سے کئی زیادہ۔ لکھنے کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے، جب تک آپ پڑھیں گے نہیں آپ لکھ نہیں سکتے۔ ہمارے الفاظ، ہماری تحریریں یہ مستقبل کی نسلوں کے لیے ہمارا تعارف بنیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پاکستان میٹرز دیکھ رہے ہیں، میں عاصم ارشاد ہوں۔ ینگ رائٹرز کا عالمی دن آج 10 اپریل کو دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف کالمسٹ کے پریزیڈنٹ جناب ساجد خان صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ڈسکشن کریں گے کہ لکھنے والوں کی کتنی سپیس ہے پاکستان میں، خاص طور پر جو حالات چل رہے ہیں، جو صحافیوں پر مشکلات ہیں شروع سے رہی ہیں، کتنی سپیس باقی رہتی ہے لکھنے والوں کے لیے، کس طرح سے لکھنا چاہیے، کیا لکھنا چاہیے، کب کہاں کیسے لکھنا چاہیے، تمام سوالات پر جو ہے ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال چال آپ؟ الحمدللہ سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ آپ کا شکریہ، پاکستان میٹرز کا شکریہ کہ مجھے یہ عزت بخشی۔ سر یہ بتائیں، بطور سینئر صحافی اور آپ کی جو تنظیم ہے فیڈرل یونین آف کالمسٹ، جی، آپ ینگ رائٹرز کو پروموٹ کرتے ہیں، ینگ رائٹرز کے لیے آپ کام کرتے ہیں، یہ آئیڈیا کہاں سے آیا کہ آپ ینگ رائٹرز کے لیے کام کریں؟ کیونکہ ہمارے ہاں ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جو بزرگ ہو جاتا ہے صرف وہی اچھا لکھ سکتا ہے اور اسی کی بات کو پریفر کیا جاتا ہے۔ یہ بات درست ہے، کسی حد تک ایسا ہی ہے۔ سن 2012 کی بات ہے کہ ہم اس زمانے میں یونیورسٹی میں تھے، تو چند دوست تھے ہمارے، جن میں فروخ شہباز وڑائچ، میں تھا، عبد الماجد ملک، فرید رزاقی، حافظ زہیب طیب اور نور الہدا، تمام آج کل بڑے نام ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، جانتے ہیں سارے۔ تو ہم نے یہ اس تنظیم کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کے پیچھے جو ہمیں جو طاقت تھی یا جس نے مجبور کیا کہ ہم PFUC کیوں بنانا چاہتے ہیں، تو وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں ینگ لوگوں کے لیے بالکل سپیس نہیں تھی، اور تمام اخبارات، چونکہ اخبارات کا زمانہ تھا، ٹیلی ویژن آ چکا تھا اس زمانے میں، مطلب پرائیویٹ میڈیا موجود تھا، چینلز موجود تھے الیکٹرانک میڈیا کے، لیکن جو لکھنا چاہتے تھے، اب لکھنے کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جرنلسٹ ہوتا ہے بیسیکلی وہ بولنے سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ لکھے، اور جو لکھ کے اپنے الفاظ کے ذریعے وہ معاشرے کا توازن برقرار رکھنے کے لیے یا سماج کے لیے کوشش کر سکتا ہے، شاید وہ بول کے نہ کر سکتا ہو، کیونکہ پھر جب آپ کسی جگہ پہ بولتے ہیں یا کیمرے پہ ہوتے ہیں تو شاید ایڈیٹوریل پالیسی بھی آڑے آتی ہے، وقت کی قلت بھی آڑے آتی ہے۔ تو جب ہم مختلف اخبارات کے ایڈیٹوریلز کے اندر جو ہے وہ اپنا کالم وغیرہ بھیجتے تھے، تو وہ کالم چھاپتے نہیں تھے، ایڈیٹوریل ایڈیٹر جو ہوتے تھے۔ ہمیں بڑا دکھ ہوتا تھا کہ یار کیا ہے، ہم اتنی کوشش کرتے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں سے الفاظ ہیں وہ اکٹھے کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن ہمارا جو ایڈیٹوریل ایڈیٹر ہے وہ چھاپتا ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ تو ہمیں بڑی تکلیف ہوئی، اور کسی نہ کسی طور پھر ہم دوست اکٹھے ہوئے اور ہم نے اس کی سنگ بنیاد رکھی PFUC کی، اور ہم نے اس کی ایک ویب سائٹ بنائی تھی اس زمانے میں، اور پیج بنایا تھا۔ یہ شروع کی بات ہے، اس وقت اتنا ٹرینڈ نہیں ہوتا تھا ویب سائٹ کا یا پیج کا۔ تو ہم نے کہا کہ جتنے بھی دوست ہیں جو ہمارے ممبرز بن رہے تھے نئے نئے، اور ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ تو ظاہر ہے یونیورسٹیز تھیں، کالجز تھے، اور میس کام ڈپارٹمنٹ تھے، یا باقی لوگ جتنے بھی لکھنا چاہتے تھے وہ تھے، تو ان کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہو کہ جہاں پہ وہ اپنے دل کی بات کہہ سکیں، جو وہ لکھنا چاہتے ہیں، جو کہنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے پھر PFUC کی بنیاد رکھی، PFUC کی ویب سائٹ بنائی اور پیجز بنائے، اور وہاں پہ لوگوں کو ہم نے یہ موقع دیا، اور پھر لوگوں نے وہاں پہ لکھنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ پھر یہ سفر جو ہے وہ چلتا رہا۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ نوجوان جو لکھنے والے ہیں ان کو آپ پاکستان میں کیا سمجھتے ہیں، یا دنیا بھر میں کیسے سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے، کب سے لکھنا شروع کرنا چاہیے، کیسے لکھنا چاہیے، کیا لکھنا چاہیے، کیا ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ اب جو لکھنے والے ہیں، اب صرف وہ جرنلسٹ تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے، سٹوری رائٹر بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، ناول لکھنے والے بھی لوگ ہیں۔ اب جب آپ ٹپیکل اگر جرنلسٹک اپروچ کے ساتھ لکھتے ہیں تو پھر تو یقینی طور پہ آپ کو جرنلزم پڑھنی چاہیے، اور جرنلزم پڑھ کے جب آپ آتے ہیں اور اسرار و رموز جو ہیں صحافت کے وہ سیکھ کے آتے ہیں،
اور خبر کے متعلق آپ جان کے آتے ہیں تو پھر تو یقینی طور پہ آپ کو بہتر ایک آپ کے پاس موقع ہوتا ہے کہ بحیثیت صحافی آپ اپنے قلم سے، اپنے مائک سے، اپنے کیمرے کے توسط سے سماج کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں. وہ تو آپ کو بہرحال صحافی جو بھی ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اور وہ ڈگری اگر کر لے تو ویل اینڈ گڈ، یہ تو بہت اچھا ہے. کچھ خداداد صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، اس سے بھی انکار نہیں ہے. جو نیچرل ٹیلنٹ ہے آپ اس کی راہ بھی نہیں روک سکتے. باقی اگر لکھاریوں کی بات کریں تو اب اگر کوئی ناول نگار ہے، کوئی افسانہ نگار ہے، تو اس کے لیے تو کوئی عمر کی قید بھی نہیں ہے اور کوئی تعلیم کی قید بھی نہیں ہے. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں تو ہمارے بہت سارے ایسے نامور افسانہ نگار ہیں کہ جن کی اگر اکیڈمک کوالیفیکیشن ہم دیکھتے ہیں تو کوئی بہت زیادہ نہیں تھی. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو فکشن لکھنے کی طرف آئے. جب ہم بچپن میں تھے تو عمران سیریز آپ کو پتہ ہے وہ بہت بڑا ایک ہمارے لیے آپ سمجھیں کہ وہی ایک سسپینس ہوتا تھا کہ ہم نے وہی پڑھنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے. تو وہاں سے ہمارے دوستوں کو یا باقی لوگوں کو شوق ہوا اور انہوں نے لکھنا شروع کیا. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم تو ویسے ہر حال میں ضروری ہے. بالکل، اس سے تو انکار قطعی طور پہ نہیں کیا جا سکتا کہ تعلیم کی جو اہمیت ہے وہ کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی معاشرے کے لیے ہر دور میں رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی. لیکن اگر آپ کے اندر خداداد صلاحیتیں موجود ہیں، آپ لکھنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ قدغن نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں بہت زیادہ. مشاہدہ دیکھیں آپ کا کتنا اسٹرانگ ہے. ٹھیک دیکھیں ہم گھر کی دہلیز سے جب باہر قدم رکھتے ہیں نا تو ہمیں 1000 سٹوریز مل جاتی ہیں. بالکل، اور یہ دیکھنے والی آنکھ چاہیے، بالکل ایسی محسوس کرنے والا آپ کو جو ہے نا وہ دل چاہیے، درد دل چاہیے. تو پھر آپ اگر جب قلم اٹھاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ آپ کو الفاظ بھی دیتا ہے اور پھر آپ لکھتے ہیں اور پھر آپ کی کتابیں بھی چھپ جاتی ہیں. بالکل ایسی میں یہیں پہ مثال دوں گا. ہمارے دوست ہیں عبدالماجد ملک، جو کہ پی ایف یو سی کے بانیان میں سے ایک ہیں. ان کی اکیڈمک کوالیفیکیشن میٹرک ہے. کین یو بلیو؟ اچھا. اور وہ شخص عوام کی سوچ کے عنوان سے کتاب بھی لکھ چکا ہے، عوام کی سوچ کے نام سے وہ کالم بھی لکھتا ہے. اور اس کا کالم اور اس کی تحریریں آج کل چونکہ ڈیجیٹل کا زمانہ ہے، وہ ڈیجیٹل میں بھی کافی ایکٹیو ہے، اپنا چینل بھی بنایا ہوا ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ صرف میٹرک ہے. کیا ہے کہ وہ چلتی پھرتی سٹوری تھی، مشکلات جبر سے نکلا ہوا آدمی تھا اور صفر سے اپنی کہانی اس نے شروع کی. اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بڑا فضل کیا. مشاہدہ اسٹرانگ تھا، بالکل، اور وہ سب کچھ اس نے جھیلا جو آج سماج کا پسا ہوا جو طبقہ ہے، جو جھیل رہا ہے، جو برداشت کر رہا ہے. تو اس کے اندر وہ درد بھی تھا، اور وہ چونکہ خود اس تمام فیزز سے نکلا ہوا تھا. تو آج وہ جو بھی لکھتا ہے، جو لائن لکھتا ہے، تو وہ ڈائریکٹلی جا کے لوگوں کے دلوں میں ہٹ کرتی ہے. تو مشاہدہ جو ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے آپ کا. چونکہ دیکھیں نا، پڑھنا ہے تو ہر چہرے کو پڑھنا ہے تو ہر چہرے کو پڑھنے کا ہنر سیکھ، ہر چہرے پہ لکھا ہے کتابوں سے کئی زیادہ. بالکل ٹھیک ہے. تو ہر چہرہ جو ہے وہ ایک کتاب ہے. اچھا، آپ آنکھیں پڑھ لیں تو آپ کو بہت ساری کہانیاں مل جاتی ہیں. بالکل ٹھیک. یہ بتائیں کہ پاکستان میں لکھنے والوں کے لیے خاص طور پر اگر صحافیوں کی بات کی جائے تو کتنی کچھ اسپیس باقی رہتی ہے؟ ہاں، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ آپ کا سوال ہے. آپ نے اپنے ابتدائی میں بھی یہ بات کی ہے. دیکھیں، اسپیس ہمیشہ رہتی ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ جو ہمارے لکھنے والے ہیں، جو بھی لکھیں، ان کو ان کی قلم کی حدود و قیود کا اندازہ ہونا چاہیے. ٹھیک. میں اگر جرنلسٹ ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں جس ریاست کے اندر رہتا ہوں، جس ملک کے اندر رہتا ہوں، اس کے قوانین موجود ہیں، اس کا ایک آئین موجود ہے. میرے اوپر ریاستی ذمہ داریاں ہیں، میرے اوپر سماج کی ذمہ داریاں ہیں. میں کچھ بھی ایسا عمل نہ کروں کہ جس سے جو ہے وہ معاشرے میں انتشار پھیلے، ٹھیک، سماج کا جو توازن ہے وہ بگڑے. تو جب آپ ان حدود اور قیود کا تعین کر لیتے ہیں تو پھر الفاظ آپ کے پاس ہوتے ہیں. دیکھیں، بسا اوقات آپ بہت تلخ بات کو شوگر کوٹڈ انداز میں بھی کہہ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. اور کچھ بات ایسی ہوتی کہ آپ براہ راست بات کرتے ہیں، وہ متصادم ہوتی ہے آئین کے، قانون کے، ریاست کے. آپ کسی اور کے دائرے اختیار کے اندر جو ہے وہ ٹانگ ٹھیک پھنسا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کا نقصان ہوتا ہے. آج کل میں آپ کا جو سوال ہے اس کا مقصد یہی تھا کہ آج کل کے جو حالات ہیں
شاید یہ ہے کہ پیکا ایکٹ کے بعد یا باقی معاملات کے بعد جو ہے وہ لکھنے کی گنجائش نہیں رہی. نہیں, لکھنے کی گنجائش ہے. اچھا. اور یہ موقع ہے کہ جہاں پہ جو حقیقی لکھنے والے ہیں, جن کو ادراک ہے, مسائل کا بھی ادراک ہے, معاملات کا بھی ادراک ہے, تو وہ لکھ رہے ہیں, آج بھی لکھ رہے ہیں. آپ کو ریاست کے یا حکومت کے فیصلوں سے اکثر اوقات, میں سمجھتا ہوں اکثر اوقات اختلاف رائے ہوتی ہے, اختلاف ہوتا ہے آپ کو, مگر اس اختلاف کو آپ ریاست کے خلاف جس طرح آج چند لوگ کے, میں معذرت چاہتا ہوں میں اس پلیٹ فارم پہ یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اگر ریاست کو کر اور آپ اپنے کسی سیاسی ایجنڈے کا یا استعماری قوتوں کا آپ اعلی کار بن کے ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے کوئی سپیس نہیں. یہ کون لوگ ہیں سر؟ سر یہ آج کل میں تو کہوں گا کہ ایک انتشاری ٹولہ ہے, اور اب مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میٹرز کا جو ایڈیٹوریل پالیسی ہے وہ کیا ہے, وہ یہ چلائے گا یا نہیں چلائے گا. ہماری گزشتہ اسٹیبلشمنٹ نے کسی خاص ایک شخص کے اوپر, میں نام لیے دیتا ہوں, جو آج کل اڈیالہ میں قید ہیں, کوئی 20 سال 2 دہائیاں 3 دہائیوں سے اس پہ محنت کی, اور تمام تر ریاستی جو سہولیات ہیں, فیسیلیٹیز ہیں, ریاستی مشینری ہے, اس کو استعمال کیا گیا, اور معاشرے کا جو توازن ہے نا اس کو بگاڑ دیا گیا. یہ معاشرے کا توازن کی بات میں مسلسل کر رہا ہوں, یہ بگاڑ دیا گیا, اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی نسل کو پروان چڑھایا گیا اور ان کی ذہن سازی کی گئی, ان کا مائنڈ واش کیا گیا کہ وہ آج سچ کو سچ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے, اور وہ جھوٹ کو اتنا فروغ دیتے ہیں, اور جھوٹ کے اوپر ہی ان کی زندگی ہے. ان کی زندگی, ان کا کاروبار, ان کا سارا کچھ جو ہے وہ سماجی ان کے مسائل وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں لکھنے والے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ لکھنے والوں کا یہ ہے کہ قلم تو ہر دور میں بکا ہے نا, آپ قلم کی سیاہی تو کہیں اور سیاہی ہے نا, یہ بات تو آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ بالکل. اگر آج عصر حاضر میں ہم دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو ڈویژن واضح نظر آئے گی, لکھنے والوں کی, بولنے والوں کی. بالکل آئے گی نا, بالکل ایسے. سوشل میڈیا پہ بھی یہی ہے, پہلے بھی تھی. پہلے بھی دیکھیں کہ جو رائٹرس تھے, آپ دیکھیں اس زمانے میں اخبارات ہوتے تھے, تو جو نوائے وقت تھا ہمارا بڑا اخبار ہے. جی بالکل بڑا اخبار ہے. میں اب اللہ کرے کہ وہ اسی شان کے ساتھ چلے, لیکن جو حالات ہو گئے ہیں وہ کچھ اور نظر آ رہا ہے. نوائے وقت اور اس کے ساتھ جو کچھ اخبارات تھے وہ رائٹرس تھے. ٹھیک, بڑا اخبار تھا پاکستان کا, بالکل, اور بڑا کردار رہا ان کا. اسی طرح آپ مشرق کو اٹھا لیں, امروز کو اٹھا لیں, اس زمان چٹان, کوہستان, کتنے بڑے اخبارات تھے. یہ لیفٹی آتے تھے. ٹھیک, تو جتنے بھی سرخے, عام لفظ میں ہم لوگ بات کر لیں, سرخہ جس کو کہا جاتا ہے, تو جو سرخے تھے وہ ان اخبارات کی طرف لکھتے تھے, اور ان کی کتابیں بہرحال ہیں. جو رائٹرس تھے ان کا ہمیشہ نوائے وقت کی ایک اپنی سوچ رہی ہے. تب اب تو یہ لگتا ہے کہ جو اس زمانے کے سرخے ہیں وہ آج کے سب سے بڑے رائٹرس ہیں. اب تو یہ حالات بدل گئے نا. تو اس دور کے اندر بھی یہ تخصیص تو تھی نا, یہ تفریق تھی. ہر بندہ اپنے اس جو آپ کہہ لیں کہ جو اس کا گروپ تھا یا جو ایفیلیشن, اچھا جو بندہ کہے کہ میری ایفیلیشن نہیں ہے وہ بہت بڑا منافق ہوتا ہے, جھوٹا ہوتا ہے. ایفیلیشن ہوتی ہے, بالکل ٹھیک. اچھا اگر ہم بحثیت صاحب دیکھیں, آج ہم گپ شپ کر رہے ہیں, لیکن اگر جب میں اپنے ادارے میں جاؤں گا تو میں سرکاری ٹی وی پہ جب بات کروں گا یا کہیں اور جگہ پہ بات کروں گا جہاں پہ میری ذمہ داری ہوگی, تو میں اپنی خبر میں ڈنڈے نہیں مار سکتا. یہ میری بات سمجھ رہے ہیں نا. میں کسی اور, میں پرائیویٹ میڈیا میں بھی رہا, بالکل میری ایفیلیشن رہے گی. میں ابھی آپ کو آپ کے دفتر میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا تھا, آج چونکہ ہم لوگ اکٹھے تھے, سلمان غنی صاحب کے اعزاز میں ہماری تقریب تھی. بہت بڑے جرنلسٹ, ایک عہد ہیں, وہ بھی شخصیت ہیں, ان کو ابھی سرکاری اعزاز ملا, تو ہم چند دوست تھے, سلمان ملک نے آج ایک تقریب رکھی ہوئی تھی تو ہم وہاں پہ بیٹھے تھے. تو جب سب نے اپنی اپنے پوائنٹ آف ویو دیا تو میں نے بھی کھڑے ہو کے, ظاہر ہے کہ میرے وہ استاد محترم ہیں, تو میں نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جب میں میری زمانہ طالب علمی میں سیدھی سی بات ہے کہ میرا جو جھکاؤ تھا یا وہ تھا, وہ ہم ظاہر ہے کہ وہ جماعت کی طرف تھا, جماعت اسلامی اور یوتھ, ہم ظاہر اس میں تھے, سارے تھے. اور میں آج یہ بھی مانتا ہوں کہ اگر میری کہیں نہ کہیں فنی تربیت ہے, میری شخصی تربیت ہے, علمی تربیت ہے, تو اس میں جماعت کا کردار ہے. آپ آن کیمرہ سر؟ میں آن کیمرہ بطور صحافی, بالکل بطور صحافی کردار رہا ہے. یونیورسٹی میں, کالج میں
میرا کردار. دیکھیں میں مثبت جو پہلو جس کا ہوتا ہے اقرار کرنا چاہیے. بالکل. شاید اگر مجھے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے تحریر و تقریر کے مواقع نہ ملتے تو شاید میں یہاں آج نہ ہوتا. اچھا جی آپ اتنا کریڈٹ دیتے؟ میں اتنا کریڈٹ دے, بہت سارے ہمارے دوست بہت سارے دوست دیتے ہیں, بالکل دیتے. اور جماعت کا کردار ہے, اس لیے کہتا ہوں تربیت کی ہے انہوں نے. تو میں وہ تربیت تو ساتھ تھی, لیکن اچھا میں آیا تو ایک تقریب تھی یہاں جماعت اسلامی کی, مجھے بیٹ مل گئی, جماعت اسلامی کی بھی بیٹ تھی. پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں نا باقی مذہبی بھی, تو میں نا اپنے دل کی ساری وہ لکھ کے تو میں لے گیا. تو جب میں لے کے گیا تو سلمان صاحب نے پڑھا تو ہنسے. سلمان غنی صاحب کہتے ہیں بیٹا یاد رکھنا کہ اپنی دل کی خواہشات کو جو ہے نا وہ خبر کا روپ نہ دینا, کبھی خبر کا روپ نہ دینا. تو انہوں نے ہماری تربیت کی, میں نے کھڑے ہو کے یہ بات آج کی تھی. تو بات یہ ہے کہ ہماری جب وابستگی ہوتی ہے تو ہمارا بالکل جھکاؤ ہوتا ہے. پھر ہمیں اس زمانے میں نئے نئے رپورٹر بنے تھے, ہمیں تو نہیں پتا تھا, میچورٹی وہ نہیں تھی. ظاہر ہے وقت آپ کو سکھاتا ہے, وقت کے دھکے سکھاتا ہے, تو بندہ سیکھتا ہے. تو وہ کچھ چیزیں تھیں, انہوں نے بتایا کہ ٹھیک ہے آپ کی ایفیلیشن رہی ہوگی یا ہے, وقت کے ساتھ ایفیلیشنز بدلتی بھی ہیں آپ کی. میں بالکل ظاہر سی بات ہے, یہ تو آپ جو میچور ہوتے ہیں آپ میں علم کا اضافہ ہوتا ہے, آپ مشاہدہ کرتے ہیں, آپ کی تربیت ہوتی رہتی ہے, تو بدلتا رہتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یار جو خبر ہے نا یہ آپ کا بچہ ہے, تو اگر آپ نے بچے کی پرورش میں آپ ڈنڈی ماریں گے نا تو پھر آپ کی اولاد کی تربیت ٹھیک نہیں ہے. سلمان غنی صاحب نے کہا. اچھا. تو مجھ سمیت بہت سارے ہمارے دیگر دوست تھے جو پھر وہ ہمیں, اب دیکھیں نا یہ سینئرز کا یہی فائدہ ہوتا ہے, بیٹھتے تھے وہ کام کے بعد بھی بیٹھتے تھے, ہمیں سکھاتے تھے, اپنے مشاہدات بیان کرتے تھے, ہم سیکھتے تھے. اب آپ کتاب سے نہیں سیکھ سکتے. بالکل. اچھا جب ہم یونیورسٹی سے نکلے تو ہم نے تو کتابی صحافت پڑھی تھی, جب ہم فیلڈ میں گئے تو وہ بالکل ہی الٹ ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, ہم نے پڑھا کیا ہو گیا رہا ہے یہ سارا کچھ, یا خدا کہاں پر. یہ بتائیے گا کہ جو آج چونکہ عالمی دن ہے ینگ رائٹرز کا, اس حوالے سے تمام لکھنے والوں کو پیغام کیا دیں؟ میرا مجھ سمیت ایک تو پیغام یہ ہے کہ لکھنے کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے. مجھ سمیت جتنے بھی لکھنے والے لوگ ہیں ان کے سرہانے کسی بھی عنوان کی کتاب ضرور موجود ہونی چاہیے. جب تک آپ پڑھیں گے نہیں آپ لکھ نہیں سکتے, اور اگر لکھیں گے تو بے ہنگم لکھیں گے. جب آپ پڑھتے ہیں آپ کے اندر سلیقہ آتا ہے, جب آپ پڑھتے ہیں آپ دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں. اور میں تمام جتنے بھی ینگسٹرز ہیں, بعد میں آنے والے ہیں, لکھنے والے ہیں, آپ کے کیمرے کے توسط سے یہی کہوں گا کہ بولیں کم, سنیں زیادہ اور دیکھیں زیادہ, پڑھیں. جب تک آپ پڑھیں گے نہیں آپ اچھا لکھ نہیں سکتے. مشاہدہ اپنا اسٹرانگ کریں, اور جو ہے وہ آپ جو بھی لکھتے ہیں اس کو کسی ایک اینگل نہ دیں. بس آپ سماج کے لیے لکھیں, سماج کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں, سماج کی بہتری کے لیے کریں, لوگوں کے لیے کریں, انسانیت کے لیے کریں. آپ پولیٹیکل لکھتے ہیں اس کی زندگی ایک دن ہوتی ہے, کرنٹ افیئرس کے اوپر لکھتے ہیں. آج دیکھیں نا بات یہ ہے, ایک زمانہ ہوتا تھا کہ اخبارات دوسرے دن آتے تو لوگوں تک چیزیں جاتی تھیں. آج آپ لکھتے ہیں تو آپ کسی کرنٹ افیئر کے اوپر لکھتے ہیں, 2 دن کے بعد وہ چھپتا ہے, تب تک وہ خبر پرانی ہو چکی ہوتی ہے, نئی چیزیں ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوتی ہیں. تو آپ جو لکھیں, جب اس عنوان کے اوپر لکھیں گے, انسانیت کے لیے لکھیں گے, سماج کے لیے لکھیں گے, معاشرے کے لیے لکھیں گے, معاشرتی ناہمواریوں کے حوالے سے لکھیں گے, تو آپ کی جو تحریریں ہیں وہ قیامت تک زندہ رہیں گی. آپ اس کو کتابی شکل بھی دے سکتے ہیں, اور آپ کو کبھی اپنی تحریروں کے اوپر شرمندگی بھی نہیں ہوگی. آپ کی تحریریں بولیں گی آپ کے بعد بھی. دیکھیں جو آج ہم وقت گزار رہے ہیں یہ ماضی ہو جائے گا, ہم ماضی کا حصہ بن جائیں گے. بالکل. ہمارے الفاظ, ہماری تحریریں یہ مستقبل کی نسلوں کے لیے ہمارا تعارف بنیں گی. تو اپنا بہترین تعارف چھوڑ کے جائیں, ایسا تعارف چھوڑ کے جائیں کہ دنیا آپ کی مثال دے. بالکل ٹھیک سر, بہت شکریہ. ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے. اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے کوشش کی کہ بہت سارے موضوعات, بہت سارے سوالات کے اوپر بات ہو جائے, اور کچھ تلخ باتیں بھی ہوئیں, بہت ساری ہوئیں, لیکن اختلاف رکھنا اور اختلاف کرنا اور اس کے اوپر بعد میں بھی بات کرتے رہنا ایک حسن ہوتا ہے, جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. ساجد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. آپ کا شکریہ, پاکستان میٹرز کی پوری ٹیم کا شکریہ سر, بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.